اب ساری باتیں ہو گئی نکاح کی، طلاق کی، خلا کی، الا کی، عدت کی، حق مہر کی، پھر بات کیا لے آئے ہیں بیچ میں؟ فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ نماز پڑھو گے اللہ سے تعلق جڑا رہے گا، خدا کا تقوی، خدا کا خوف دل میں رہے گا، تو تم ان ساری چیزوں پہ عمل کر لو گے۔ اگر نماز ہی زندگی میں نہیں رہے گی، خدا کی عبادت، خدا کا احساس نہیں رہے گا، تو تم رشتہ داروں کا کیا خاک خیال رکھو گے؟ حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرنا، والصلاۃ الوسطی، اور درمیان والی نماز کی۔ 30 سے زیادہ اقوال مفسرین نے لکھے ہیں کہ صلاۃ وسطی سے کیا مراد ہے، اور عصر کی نماز سے لے کر عید تک کی نماز پہ چلے گئے ہیں کہ یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، لیکن اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے والصلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز، کہ درمیان والی نماز عصر کی، یعنی اس سے پہلے مصروفیات ہوتی ہیں صبح کی اور دوپہر کی، ظہر تک کی، اور پھر عصر کے بعد گھروں کو واپس جانا ہے، اور اس وقت مارکیٹ میں بھی رش ہے، ایسا وقت ہوتا ہے ڈھلنے کا سورج کا، جب آدمی اپنے گھر کے ذاتی کاموں میں کبھی مصروف ہوتا ہے، تو حکم ہوا کہ دیکھو اس وقت میں اللہ کو نہیں بھولنا، والصلاۃ الوسطی، اور درمیان والی نماز۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی درمیان والی نماز یہ چھوٹ گئی، اور ترمذی میں آتا ہے عصر کی نماز چھوٹ گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فَكَأَنَّمَا وُطِرَ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، اس نے اتنا بڑا نقصان کر لیا کہ اس کی اولاد مر جاتی اور اس کا مال لٹ جاتا، تو بھی اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا جتنا اس نے یہ نقصان اپنا کر لیا۔ اس لیے ارشاد کریں والصلاۃ الوسطی، اور یہ درمیان والی جو نماز ہے عصر کی، اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا، اور لوگوں وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے رہیں، اللہ کے سامنے اپنے جسم کو جھکا کر کھڑے رہیں۔ یہ عاجزی اور تواضع یہ آدمی کی طبیعت بن جاتی ہے، پہلے پہل تکلف سے اپنے آپ کو مٹاتا ہے، پہلے پہل کوشش کرتا ہے کہ نیکی میں میرا نام مشہور نہ ہو، یہ چیزیں نہ آئیں، اپنی طرف سے اس کی نفی کرتا رہتا ہے، اور ہوتے ہوتے پھر طبیعت ہی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے اللہ ہی کی توفیق سے، اور یہی صحیح چیز ہے۔ کبھی بھی خیر کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، ہم اتنے اچھے، ہماری بات اتنی اچھی، کچھ بھی نہیں بھائی، اللہ کی توفیق ہے، اور اگر توفیق چھن گئی کچھ نہیں رہا۔ وقوموا للہ قانتین، ارشاد فرمایا کھڑے رہو اللہ کے سامنے اور جھکے ہوئے تواضع کے ساتھ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے جبریل امین نے یہی لفظ استعمال کیا، انہا قوامۃ، وہ اللہ کے حضور میں جھکی رہتی ہیں، کھڑی رہتی ہیں۔ اللہ کے حضور میں کھڑے رہو قنوت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی بندگی میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے۔